پارہ نمبر 7 ہے اور پارہ نمبر 7 میں سورہ المائدہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی. ہم نے 82 جو آیات تھی سورہ المائدہ کی وہ پارہ نمبر 6 میں دیکھی، اور واضح طور پہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ سورہ المائدہ جو ہے وہ حلال اور حرام کے بارے میں جو ہے کس قدر تلقین کر رہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو حلال اور حرام کے اکارڈنگ جو ہے وہ گزارا جائے. واضح طور پہ حلال بتا دیا گیا، واضح طور پہ حرام جو ہے وہ بتا دیا گیا. نیکسٹ مزید ہم اسی ٹاپک کو اور بھی بہت سارے ٹاپک کو جس میں اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے سورہ المائدہ میں ہم نے دیکھی. تو آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. اب یہ ربنا سے دعا سٹارٹ ہوتی ہے اور شاہدین تک یہ دعا ہے. اس کو بھی اپنی روزمرہ دعاؤں میں جو ہے وہ شامل کر لیجئے. افطاری کے وقت جب آپ بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افطاری کے وقت کی جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ویسے تو روزے کی حالت میں تو ویسے ہی سارا رمضان برکتوں اور رحمتوں والا ہے، لیکن افطاری کے وقت جو ہے وہ کوشش کریں کہ بات چیت سے جو ہے وہ پرہیز کریں، اور جو دعائیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ روٹین میں جو ہے وہ شامل کرتے جائیں. دیکھیں یہ جو بات ہے کہ رسول کا جو کلام ہے وہ جو لوگ سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نصارہ کے بارے میں بات کی گئی ہے. ایک تو ان میں اندر صفت ایک ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، دوسرے نمبر پہ یہود کی نسبت وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے. ٹھیک ہے، یہود کی نسبت مسلمانوں کے قریب تھے، مسلمانوں کی بہت ساری چیزوں میں مدد کرتے تھے. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر میں ان میں سے بعض نے قرآن کو سنا اور فوراً ایمان لیا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے اس چیز کا بتائیں کہ آج لوگوں کا قرآن سن کر کیا حال ہے؟ کیا قرآن سننے کے بعد لوگ ایمان لے کر آتے ہیں؟ ہم لوگوں کے اوپر اس بات کا الزام تو لگاتے ہیں کہ فلاں فلاں برائی کے اوپر ہے، فلاں اس برائی پہ. کیا ہم ایسا قرآن پڑھتے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے قرآن پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے؟ کیا ہماری آوازوں میں ایسا سکون ہے، یا ہمارے اندر قرآن کو سمجھ بوجھ اتنی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس سمجھ بوجھ کے اوپر لگا دیں، قرآن کی طرف لگا دیں، بالکل کہہ لیں کہ حکمت کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ، نہ کہ کسی جبر کے ساتھ. تو یہ ان کے دل ایسے تھے کہ نصارہ کی جو بات آ رہی ہے کہ انہوں نے جب قرآن سنا نا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کیا قرآن جب میں سنتی ہوں کیا میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یا میں قرآن سنتے ہوئے باتیں کر رہی ہوتی ہوں؟ آج کیا پکانا ہے، آج کہاں جانا ہے، میرا جو ایک معمول ہے قرآن سنتے ہوئے کیا یہ ہے؟ تو یہ اپنا خود جائزہ لینا ہے کہ قرآن سنتے ہوئے میرے دل کی کیفیت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جب یہ حق کو پہچانتے ہیں، دین کو پہچانتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ چپ نہیں بیٹھتے بلکہ یہ کہتے ہیں اے ہمارا رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تمہارا نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہے ہم تک پہنچے ہیں اس پر ایمان نہ لائیں؟ یہ بھی بات نصارہ ہی کہہ رہے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بہت ہی زیادہ ایک سوبر بات، یعنی کہ انہوں نے اتنی فائدہ مند بات کہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں نیک لوگوں میں جو ہے وہ داخل کریں گے. اور اچھی بات کی ہے. دیکھیں اچھی بات جو ہے وہ آخرت میں نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ان قریب کے قرآن لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کیڑا پھٹ کر بوسیدہ ہوتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑیوں اور بکریوں کی کھالیں
نہیں کھائیں گے، ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ان قریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، برے عمل کرنے پر کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ یہ جو ورڈ ہے نا، یہاں پہ لائن آئی ہے کہ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بکریوں کی کھالیں پہنیں گے، یہ پہنیں گے ورڈ ہے، ٹھیک ہے، نہیں میں نے ورڈ بول دی، یہ پہنیں گے ورڈ ہے۔ اب معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ان قریب جب لوگ قرآن سنیں گے تو قرآن کا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہوں گے، اندر باہر سے انہیں کھالیں بکریوں کی پہنی ہوئی ہوں گی۔ جب ان کا جو دل ہے اس میں طمع اور لالچ ہوگا، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ جب وہ نیکی کا کام کریں گے وہ کہیں گے ہم تو ضرور جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور برے عمل پر وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اسی دور کی بات ہو رہی ہے؟ آج قرآن ہمارے سینوں میں پڑا بوسیدہ ہو گیا ہے، اور ہمیں قرآن پڑھ کے کسی قسم کا کوئی لطف اور لذت محسوس نہیں ہوتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ معافی تو کر دیں گے، ہم نیکی کرتے ہیں دیکھنا ہم جنت میں جائیں گے، یہ تو پکا جنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اندر سے جو دل ہے وہ منافق ہو چکے ہیں، اور باہر جو ہے ہم لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم تو بہت ایمان والے ہیں، ہم تو کہہ لیں کہ اللہ کی راہ میں بالکل نکلنے والے ہیں۔ یہ ہمارے دور کی بات ہے، یہ کسی اور دور کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کو ایسے سنیں کہ وہ آپ کے دل کے اوپر اثر چھوڑے اور ایمان میں اضافے کا باعث بنے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 85۔ آیت نمبر 85 میں آتا ہے چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوست کی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نصارہ کی پیچھے بات آئی کہ وہ اپنے اوپر حلال چیزیں جو تھے وہ حرام کر لیتے تھے، تو ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے کہ اصل تقویٰ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں ان کو حرام کے طور پہ لیا جائے، اور جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال کے طور پہ لیا جائے، حرام کو ٹوٹلی طور پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہے اس آیت سے ریلیٹڈ۔ اس نے کہا کہ جب میں گوشت کھا لیتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں عورت کے لیے، اور مجھ پر شہوت چھا جاتی ہے، تو میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو پاکیزہ چیزیں کہ وہ کیا کرے ایمان والے، کہ وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اندر کسی بھی قسم کا گوشت کھانے کے بعد شہوت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کچھ عرصے کے لیے گوشت کو اوائڈ تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اوائڈ، جیسے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ بڑا گوشت جو ہے اس سے منع کیا ہوتا ہے اس طریقے سے، یا کچھ لوگوں کو کوئی شوگر کی وجہ سے کسی چیز سے منع کیا، کسی بیماری کی وجہ سے منع کیا ہوا ہے، تو بیسیکلی اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اوائڈ تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اوپر ایک چیز کو حرام نہیں ٹھہرا سکتے۔ یعنی کہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے اپنے اوپر یا اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ حرام ایک چیز کو ٹھہرا لیا، گوشت کو حرام ٹھہرا لیا۔ یہ تو اب تو معمول ہو چکا ہے، کوئی کچھ کہہ دے کہ یہ نہیں یہ تو ہم پہ حرام ہے، یہ تو ہم نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 88۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا گیا ہے کہ اگر تم نے کھانا ہے تو حلال اور پاکیزہ رزق کھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا رزق کھاتے ہوئے اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہیں بےہودہ قسموں پر نہیں، اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی۔ اب ایک انسان بالکل مذاق میں کہہ دیتا ہے، مذاق کی بات ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہہ لیں کہ جینون ایک انسان مذاق کرتا ہے اور مذاق میں قسم کھاتا ہے، او اللہ کی قسم میں تو یہ کروں گا، میں تو اس طرح، بالکل مذاق کی بات ہے۔ لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ مضبوط قسم باندھتا ہے، ایگزامپل کے طور پہ ایک مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم گھر سے باہر نکلی یا تم اپنے پیرنٹس کی طرف گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن اب آپ خود سوچیں کہ اس نے قسم کھائی ہے، یہ بات بول کے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں،
اب اگر اس نے اس قسم کی قسم کھائی ہے، عورت نے گھر سے باہر تو نکلنا ہے نا، عورت نے اپنے ماں باپ کے گھر جانا تو ہے، اب کیا کرے گا؟ مرد کی قسم اس نے تو کھا لی، اب اس نے جو ہے قسم اس کو توڑنی پڑے گی، غصے کی حالت میں اس نے ایسی قسم کھا لی، اب جب اس کو قسم توڑنی پڑے گی تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ چنانچہ اس کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کے اوس درجے کا کھانا کھلانا ہے، یعنی کہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے، یعنی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یعنی کہ اتنے ہی ان کو جو ہے ویسے ہی ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اسی طریقے کے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یا ایک گردن آزاد کرانا، یعنی کہ کسی غلام کو آزاد کروانا۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے تو وہ پھر 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے گا۔ اگر اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ 10 لوگوں کو جو ہے وہ کپڑے پہنا سکتا ہے تو پھر وہ ایک گردن آزاد کرے گا، یعنی کہ کسی ایک انسان کو، کسی ایک غلام کو جیل سے آزاد کروانا، کسی کی قید سے آزاد کروانا، یا پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ جو یہ 3 کام، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنی پسند کا ایک چوز کرنا ہوتا ہے، نہیں، اگر ان تینوں کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتا تو وہ پھر 3 دن کے جو ہے وہ روزے رکھے گا۔ یہ الگ الگ بھی روزے رکھ سکتا ہے اور ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، دونوں صورتیں درست ہے، یعنی کہ جیسے اگر کسی نے کوئی روزہ جو ہے وہ توڑا ہے اور اس میں جمع کیا ہے شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کا کفارہ کیا تھا؟ 60 روزے ہیں، لیکن وہ مسلسل رکھے جائیں گے، اگر ایک بھی درمیان میں ڈراپ ہوا دوبارہ سے گنتی پوری کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے کہ یہ مسلسل بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ زیادہ قسمیں جو ہیں کھانے کی آپ کو اس میں ممانعت ملے گی۔ دوسری بات ہے کہ جیسے کاروبار جو ہوتا ہے نا، کوئی بزنس وغیرہ، اس میں جو لوگ ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ ابو قتادہ انصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے یعنی کہ تجارت میں بکثرت قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو فروخت کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ تو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم یہ تو مال اتنا اچھا ہے، اتنا جینون مال ہے، آپ اس کو ایک دفعہ لے تو صحیح، آپ کپڑا پکڑ کے دیکھیں تو اللہ کی قسم یہ کپڑا اتنا اچھا ہے۔ یہ جو اس طریقے، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ اس طریقے کی لینگویج، اس طریقے کی چیزیں اپنی بزنس میں یوز نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو لغو ہے، لغو وہ ہوتی ہے، آپ فار ایگزامپل بے فضول بولتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بات آپ نے کیا، وہ تو نہ آپ کو ثواب دے رہی ہے نہ آپ کو اس کا گناہ مل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لغو، ٹھیک ہے۔ بے جا بولنا، بے ضرورت کا بولنا، جو بے ساختہ عادت کے طور پہ زبان سے یوں ہی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نہ تو کفارہ ہے نہ اس کی سزا ہے، کیونکہ اب تک ہم لغو کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے غموس، غین سے، غموس کہتے ہیں جھوٹی قسم کو، اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کی جائے۔ کسی نے جھوٹی قسم کر دی، نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اور قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم نے جھوٹی قسم کھانی پڑ گئی ہمیں، تو اس کا کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، آپ نے لیکن اس کے اوپر سچی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد آپ نے جھوٹی قسم نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے منعقد ہونے والی قسم، یعنی کہ ارادے یا نیت کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل ارادے اور نیت کے ساتھ آپ نے کھائی ہے قسم، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کفارہ ہے۔ جیسے ابھی تک ہم نے یہ غموس بھی پڑھ لیا، لغو بھی پڑھ لیا، اور آج جو ہے وہ نیتن جو ہم قسم کی بات کرتے ہیں، جس نے مضبوط باندھی قسم، تو اس کے اوپر جو کفارہ ہے وہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ تینوں ٹاپکس کو ایک جگہ میں نے اکٹھا کر دیا تاکہ ان تینوں ٹاپکس کو آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنی زندگی سے لغو کو نکالیں، بے وجہ کا بولنا، ایک ٹاپک کو پکڑ کے اس کے اوپر سارا دن ڈسکشنز کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان کو نہ تو ثواب دیتی ہیں نہ ان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کا صرف نامہ اعمال ایک فضول کسی بات سے بھر رہا ہے۔
ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बेशक शराब और जुआ, आस्ताने और फाल निकालने के तीर सब गंदे काम है और शैतान के अमल हैं, लिहाजा तुम उनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। पहला हुक्म जो था वो शराब के बारे में हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, दूसरा हुक्म शराब की हुर्मत के बारे में हमने सूरह निसा में पढ़ा, और यहाँ पे तीसरा हुक्म आ गया था कि शराब जो है वो नहीं पीनी, और इसके बाद शराब जो थी वो हराम हो गई थी। पहले हुक्म के बाद भी कुछ लोग पीते थे, मतलब इस तरह, दूसरे हुक्म के बाद भी कुछ लोगों ने इतनी पाबंदी नहीं की थी, लेकिन जब सूरह अल माइदा की आयत नंबर 90 में तीसरा हुक्म आया, और आपको पता है कि सूरह अल माइदा नजूल के हिसाब से आखिरी सूरत है, ठीक है, तो लोगों ने जो था वो उसको हराम कर लिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली 2 सूरतों में हुक्म आने के बाद दुआ फरमाई, या अल्लाह हमें वाज़ह हुक्म दिखा, लिहाजा हुर्मत की ये आयत जो मजीद चीज़ों की हुर्मत के साथ जो थी वो उतरी, क्योंकि अब क्या चीज़ हराम है क्या हराम नहीं है, उस वक्त कन्फ्यूजन थी, क्या कितनी पी सकते हैं शराब। जैसे हमने पढ़ा ना सूरह बकरा में कि तुम जो है वो नमाज के करीब ना जाओ कि अगर तुम हालत शराब में हो, ठीक है, हालत नशे में हो, सॉरी शराब कहते हैं, हालत नशे में हो। तो फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस हुक्म को मजीद वाज़ह कर दे। तो एक ही आयत में एक्सप्लेन कर दिया गया, शराब हराम, जुआ हराम, आस्ताने हराम यानी कि आस्तानों पे जाना, वहां पे ज़िबा करना चीजें, और फाल निकालने के तीर यानी कि तीरों के जरिए अपनी किस्मत को मालूम करना, ये सब गंदे काम है और शैतान के अमल है, लिहाजा तुम उससे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। बेशक शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए के जरिए से दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोके। अब शराब और जुआ क्यों रोका गया है? ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो इंसान को जिक्र और नमाज से रोकती है। देखिए, पहला वो क्या नुकसान करता है इंसान का? शराब और जुए के जरिए दुश्मनी और बुग़्ज़ डालता है, ये ज़ाहिरी नुकसान है, ठीक है। फिर वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोकता है, ये बातनी नुकसान है। फिर क्या तुम उन शैतानी कामों से बाज आते हो? क्लियर हो गई बात? तो कोशिश करें कि अपने घरों से ये 2 चीजें जो है ये निकालें। देखिए, शराब तो इस कदर आम नहीं मिलती आपको अपने इर्द गिर्द, कोई छुप के पिए या किसी और कंट्री में जाता है उस तरीके से। लेकिन अगर जुए की बात करें, जुए की सूरतें समझें कि जी आपने किसी कुरंदाजी में जो है वो हिस्सा लिया, आपका उसमें नाम निकल आया, बगैर मेहनत के आपको एक पैसा मिल रहा है। सोचिए जरा इसके बारे में, ये इज इट ऑथेंटिक, यानी क्या वो माल लेने के हकदार है, क्या वो हलाल में काउंट होगा? जुए की सूरतों के बारे में मजीद रिसर्च करें कि हमारी जिंदगियों में जुआ किस कदर घुल चुका है और हमें इस बात का आइडिया नहीं है। ये जो आपस में दुश्मनी और बुग़्ज़ है और जिक्र और नमाज से हम गफलत में हैं, उसकी रीज़न क्या है? सुस्ती में मुब्तला है हम लोग, सुस्ती करते हैं, गम में मुब्तला है हम लोग, क्योंकि हम एक बात को पकड़ के बैठ जाते, अपने आप को मायूस कर लेते हैं। शराब और जुआ हमारी नस्लों में आम हो चुका है। हम ज़ाहिरी तौर पर भी नुकसान में है और बातनी तौर पर भी नुकसान में है। हम अपने रिश्तों को तो काटते हैं, लेकिन शैतान जो ये काम कर रहा है हम उसको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे। हमें तो पता ही नहीं शैतान कुछ कर रहा है। दुश्मन की यही तो सबसे बड़ी सिफ्त होती, करता वो सब कुछ है लेकिन उसका नाम नहीं आता। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ जाइए आयत नंबर 92 में, और तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और एहतियात करो, बस अगर तुम हक से फिर जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल पर तो सिर्फ खोल कर पहुंचा देना लाजिम है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने जो कुछ पहले खाया पिया हो उस पर उन्हें कोई गुनाह नहीं, जबकि वो आइंदा परहेजगारी इख्तियार करेंगे और ईमान पर कायम रहे और नेक अमल करें। फिर वो परहेजगार रहे और ईमान पर जमे रहे, फिर वो परहेजगारी ही अपनाएं और नेकी करें, और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। तो जो शैतानी काम हमने पीछे पढ़े उसके बरअक्स जो है वो ये आयतें जो है ये 2 आई हैं कि नेकी करो, नेकी पे जमे रहो, परहेजगार बनो, परहेजगारी के ऊपर जमे रहो, अपने आप को जो है नेकी की राह पर बिल्कुल कह लो कि मसरूफ कर दो। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या फील करते हैं, लेकिन मैं ये बात फील करती हूँ। हम रोज का एक पारा कवर कर रहे हैं ना, सुबह 9 बजे हमारी क्लास है, ठीक है, 9 से 11 के दरमियान में हम अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं और ईमान अल्हम्दुलिल्लाह इतना ताज़ा हो चुका होता है कि सारा दिन, मतलब पूरे दिन की जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ होती है ना उसके अकॉर्डिंग हो रही होती है। जो भी पारे में पॉइंट्स पड़े होते हैं वो बार बार माइंड के अंदर रिकॉल हो रहे होते हैं और
بالکل کہہ لیں کہ موٹیویٹ رہتے ہیں ہم، اور ایمان تازہ رہتا ہے. پھر یاد آتا ہے کہ نہیں، آج صبر کے بارے میں پڑھا تھا، آج کسی بھی مشکل کے آنے پہ میں نے صبر کرنا ہے. آج میں نے اسٹوڈنٹس کو لو کے بارے میں پڑھایا تھا، اگر میں خود عمل نہیں کروں گی، اگر استاد عمل نہیں کرے گا تو وہ اسٹوڈنٹ اس طریقے سے عمل نہیں کرتے. جب تک داعیہ دین عمل نہیں کرے گا، جو پڑھنے والے ہیں وہ کیسے عمل کریں گے؟ تو مجھے یہ چیزیں جو ہے وہ موٹیویٹ رکھتی ہیں. لیکن جیسے ہی صبح کا آغاز ہوتا ہے، نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو بالکل زیرو پہ ہوتے ہیں. مطلب یہ کیفیت میں آپ کو اپنی شیئر کری، بالکل زیرو پہ ہوتے ہیں. پھر دل کرتا ہے کہ اچھا اب کیا کریں، دل نہیں کر رہا، سستی سی جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھکن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی بات ہے، سحری کے کاموں میں مصروف ہے، سحری بنا رہے ہیں، سحری بنا کے فری ہوئے، فجر پڑھی ہے، فجر کے بعد اذکار قرآن، لیکن ایک دل بجھ جاتا ہے. پھر ایسا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ دل بجھا سا کیوں ہے، یہ دل پریشان سا کیوں ہے. جیسے ہی اگلے دن کا کہہ لیں کہ وہ دورہ قرآن سٹارٹ ہوتا ہے اور نیکسٹ پارہ جو ہے وہ آتا ہے، اور نیکسٹ پارے میں مزید احکامات آتے ہیں، دوبارہ سے دل تازہ ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ قرآن جو ہے وہ روح کی غذا ہے. جیسے ہم سحری میں اپنے جسم کو کھلاتے ہیں، افطاری میں اپنے جسم کو کھلاتے ہیں، 5 وقت ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا ہم کھا رہے ہیں نا. آج رمضان کے دنوں میں، عام دنوں میں چلے 3 ٹائم کا کھانا کھائیں گے، 3 ٹائم کا کھائیں، کچھ لوگ 2 ٹائم کے عادی ہوتے ہیں. تو کھانا جتنا ہماری باڈی کے لیے 3 ٹائم ضروری ہے، چلے 2 ٹائم بھی لگا لیں، 2 ٹائم ضروری ہے، قرآن میں کہتی ہوں اس طرح ہی ہماری باڈی یا ہماری روح کے لیے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ضروری ہے. ہر روز ایک پارہ پڑھنا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اپنے نفس کو ٹرین کرنا، یہ ہمیں پورے سال کام آئے گا. جتنا ہو سکے اپنے ایمان کو سٹرونگ کریں، اور پھر ہم نئی باتیں سیکھتے ہیں. نئی باتیں سیکھنے کے بعد وہ اگلے پورے دن کے لیے ہم کو موٹیویٹ رکھتی ہیں. نہیں، آج یہ سیکھا ہے، آج حلال حرام کے بارے میں سیکھا ہے، اپنی زبان سے حرام بات نہیں نکالنی، میں نے بیجا قسمیں نہیں کھانی، میں نے لو نہیں کرنا، میں نے غموس میں نہیں پڑھنا، میں نے قصدن کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ قسم نہیں کھانی. تو نئے پوائنٹس ہم کو نئے طریقے سے جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنے روح کو جو ہے نا، اپنی روح کو بار بار اس کو جو ہے، مطلب ایک پارہ ایک دن کے لیے ہم نے کر دیا، اگلے دن ہمیں نئی چیز چاہیے. اس پارے کو اگر ہم دوبارہ اگلے دن پڑھیں گے نا، فار ایگزامپل پارہ نمبر 6 ہم نے پڑھا، ہم کل پارہ نمبر 6 پڑھے، آج بھی 6 پڑھیں گے، ہمیں نئے پوائنٹس ملیں گے. چاہے کوئی سا بھی پارہ ہو، چاہے ہم اس کو ریپیٹ پہ پڑھیں، لیکن جس طریقے سے روح قرآن سے تازہ ہوتی ہے، کسی اور عمل سے تازہ نہیں ہوتی. تو آپ سب لوگوں نے بھی رمضان جیسے ہی گزر گیا ہمارا، رمضان کے بعد بھی اپنا سلسلہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر لینا ہے. اتنا مضبوط کہ ہماری روح جو ہے وہ جتنی پیاسی ہے نا، اس کو اتنا ملتا جائے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 94. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں. یعنی کہ چھوٹے جانور ہوں یا بڑے جانور ہوں، جو بھی اپنے نیزوں سے یا جو اپنے ہتھیاروں سے آپ شکار کرتے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسے ضرور آزمائے گا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو. یعنی کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور تم میں سے جو کوئی جانور کا شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا اسے اس کے برابر ایک جانور مویشی میں سے فدیہ دینا ہوگا. اگر کسی نے کہہ لیں کہ کسی جانور کو مار دیا، شکار کر لیا، نہیں برداشت کر سکا خود کو، جیسے ابھی ہم کہہ لیں کہ ابھی کے دور میں تو شکار اس طریقے سے نہیں، پہلے تو اس طرح تھے کہ جب یہ طواف کر رہے ہوتے تھے کعبہ کا، اہل مکہ میں یا جو مسلمان تھے طواف کرتے تھے، تو جو شکار تھے یعنی کہ پرندے جن کا یہ شکار کرتے تھے، وہ بالکل ان کے منہوں کے سامنے سے گزر کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح مچھلیاں امڑ کے باہر آتی تھی بنی اسرائیل کے لیے سیٹرڈے والے دن، ایگزیکٹ سیم ان کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ اچھا ایک اور چیز ایڈ کرتے جائیں. حالت احرام میں کچھ 5 جانور ایسے ہیں جن کو مارنے کی اجازت ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے. پہلا نمبر پہ ہے چوہا، دوسرے نمبر پہ بچھو، تیسرے نمبر پہ چیل، چوتھے نمبر پہ کوا، اور 5ویں نمبر پہ کاٹنے والا کتا. ٹھیک ہے، جو بھی ہلکا ہوا جو ڈاگ ہوتا ہے نا، وہ والا جو کاٹتا ہے، مطلب ایک تو نا بالکل خاموشی سے آپ کے پاس سے گزر گیا، ایک تو بھونکتا اور دوسرا کاٹنے کو دوڑ جاتا ہے، یہ وہ والا. تو یہ 5 جانور ایسے ہیں جن کو حالت احرام میں ہم جو ہے وہ مار سکتے ہیں.
کیونکہ ان کے ذریعے سے آپ یہ دیکھ لیں بچھو سانپ اس میں آ جاتا ہے. جو بھی چیز آپ کو نقصان پہنچائے، جانی طور پہ نقصان پہنچائے. اب یہ نہیں کہ آپ کے سامنے سانپ آ گیا اور آپ بیٹھے ہوئے کہ جی حالت احرام میں ہم نے کسی کو مارنی، بچے آپ کے ساتھ ہیں، وہ بچوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ان 5 جانوروں کو جو ہے وہ مارنے کی اجازت ہے. دوبارہ نوٹ کر لیں، چوہا، بچھو، چیل، کوا، کاٹنے والا کتا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے. تو اگر آپ سے کوئی ہو گیا، ان 5 کے علاوہ بات کریں، اگر آپ نے کسی بھی جانور یا پرندے کا شکار کر لیا تو فدیہ دینا ہوگا ایک مویشی جانور کا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف والے کریں گے. یا فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. چلیں جی. اچھا، اوپر شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. شراب کے بارے میں نا 2-3 مزید احادیث ہیں، اس کو جو ہے وہ ایڈ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، جس کے پاس یہ آیت پہنچ جائے تو اس کے پاس جو حصہ ہو شراب کا وہ اسے نہ پیے اور نہ اس کو فروخت کرے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شراب پینے والا اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ گویا وہ بتوں کی محبت کرنے والا ہوگا، یعنی کہ وہ معبود کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا ہوگا، چاہے اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، لیکن اللہ کو اسی حالت میں وہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مزید احادیث ہیں جو شراب کی حرمت کو مزید کہہ لیں انہینس یا واضح کرتی ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 96. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں جو پانی کا شکار ہے وہ کر سکتے ہیں. مزید یہاں پہ بتایا گیا ہے، یہ حالت احرام کے ہی احکام چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. عام لوگ نے تو سمندر کا شکار کھانا ہی کھانا، لیکن اب چونکہ اس کا شکار تو نہیں کرنا تھا. مچھلی اگر آپ نے پکڑنی ہے تو مچھلی آپ نے جو بھی پکڑنے والی آپ کی چیز ہے، یا آپ ٹرین ہے ہاتھ سے، آپ کی ٹریننگ ہو چکی ہے ہاتھ سے پکڑنے کے لیے تو اس سے ہاتھ سے پکڑ لیں. جو بھی آپ کے پاس جال ہے یا کچھ بھی، تو آپ جو ہے سمندر کا جانور جو ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں، اور اس کا کھانا جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے. یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا جو شکار ہے وہ حرام ہے، یعنی کہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کلیئر کٹ یہاں پہ حالت احرام کی بات آئی ہے، اسی حالت کی بات ہے. اور اللہ تم سے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. کعبہ جو حرمت والا گھر ہے، اللہ نے اسے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی ہے. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دیکھیں یہاں پہ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی کعبہ جو ہے اس کو امن کی جگہ بتایا گیا ہے. آپ نے انسانوں کی بھی حرمت کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے قیام کے ذریعے کی بات آئی ہے تو انسانوں کے امن کا بھی یہاں پہ خیال رکھنا ہے. جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اے نبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے، یعنی کہ بالکل کہہ لے حیرانی میں ڈال دے کا مطلب ہے اٹریکٹ کرے آپ کو نا اس طرح. لہٰذا اے عقل والا تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے. آیت نمبر 101 کا پس منظر ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے. صحابہ کرام کو بیجا سوال کرنے سے یہاں پہ منع کیا گیا ہے. پہلی بات یہ صحابہ کرام کو منع کیا گیا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی، پھر سوال کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی. یہ بڑی پتے کی بات ہے. ایک چیز ہے جو حرام ہی نہیں ہے، اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے،
ٹھیک ہے, اونٹ کا گوشت حلال ہے. اب کچھ لوگوں کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے. اب وہی نازل ہو رہی ہو اور وہی نزول کے ٹائم پہ, جس ٹائم پہ وہی نازل ہو رہی ہے اور جبرائیل علیہ السلام قریب ہیں, سن رہے ہیں نا, مطلب ڈائریکٹ ایک چیز سن رہے ہیں نا, اور اس وقت اگر کوئی صحابہ کرام میں سے کہہ دے کہ جی کیا اونٹ کا گوشت حلال ہے, تو یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جس نے, وہ بہت بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کر دیا جو حرام نہیں تھی لیکن سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ وہاں پہ یہ صحابہ کرام کو اس عادت سے روکا, جو بھی ڈیفرنٹ کوسچنز وہ وہی کے ٹائم پہ کر رہے تھے, اور روکا کہ نہیں یہ کوسچن مت کرو, یہ نہ ہو کہ جو چیزیں تمہارے اوپر حلال ہے وہ حرام کر دی جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا, اور اللہ بہت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے. یہ اس وقت آن دا اسپاٹ یہ ایک معاملہ ہوا تھا کہ وہی کے ٹائم پہ یا جو بھی اس وقت کنورسیشن ہو رہی تھی پوری محفل میں, تو وہ جو چیزیں حلال تھی اس کے بارے میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, بتائیں یہ حلال ہے, اس طرح کی ڈسکشن. تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ کریکشن کی گئی کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کے بارے میں بے جا سوال نہ کیے جائیں. ہاں کنفرم کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ تو پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ہی ہم پڑ جائیں. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا, پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. اب یہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ کثرت سوال کی وجہ سے مارے گئے تھے, تو رات ہی نہیں لے رہے تھے, نہیں ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو کہا گیا کہ تم ویسے نہ ہو جانا, اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. یہ ان کے بتوں کے نام ہے, بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چار چیزیں میں نے نہیں بنائی. مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یہ ان کی پوجا کیوں کرتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کی پوجا کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو ان کو بنایا ہی نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف, تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافر جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہو اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہو تو بھی وہ ان کی پیروی کریں گے. اب ان کو کہا گیا کہ اللہ رسول کی طرف آؤ, یہ کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ نے مزید ان سے کوشچن کیا, کیا تمہارے باپ دادا ہدایت پہ تھے, کیا وہ پڑھے لکھے تھے, کیا وہ دین پڑھے تھے. اگر کوئی انسان آپ کے سامنے یہ بات کرے کہ جی ہم نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ نماز کا جو طریقہ یا جو وضو کا طریقہ اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے, تو اپنے آپ سے یا اپنی عقل کے طور پہ اپنے آپ سے سوال کرے اگر, تو آپ یہ بات کہیں گے. اگر تو کوئی اور کہہ رہا ہے تو ان سے پوچھے کیا آپ کے باپ دادا پڑھے ہوئے ہیں دین, کیا ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈگری, کس انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کیا اور کن بکس کو پڑھا ہے. صحیح بخاری آ جاتی ہے, صحیح مسلم ہے, جو ہمارے پاس اتھینٹک احادیث کی کتابیں ہیں, کیا ان کے پاس اس چیز کا علم ہے. اگر تو ہے تو ٹھیک ہے, بالکل آپ نے تو اپنے بالکل صحیح دین سیکھا ہے. اگر نہیں ہے تو یہ باتیں ہمارے سامنے نہ کیجیے. ٹھیک ہے جی, طریقہ بتا دیا گیا ہے, کنورسیشن کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی کنورسیشن کیسے کرنی ہے. دیکھیں قرآن جو ہے وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے. ہم بعض دفعہ کوئی ایسی سچویشن دیکھتے ہیں تو ہم کہہ لیں کہ نروس ہو جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, یا کہہ لیں ہم ہائپر ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں. ہم نروس کب ہوتے ہیں, جب ہمیں کسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو پھر یہاں پہ جب آپ قرآن سیکھتے ہیں, قرآن کے ذریعے آپ اخلاقیات بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ آ جائیے. آیت نمبر ہے جی 105. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے. جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے, اور وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ بنا لو. یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے. پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو. تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے, اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والا نہیں, اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. دیکھیں بیسیکلی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی وصیت کرنی ہے تو 2 انصاف والے 2 گواہ لے آؤ.
ٹھیک ہے. جب آپ وصیت کر رہے ہوں یا وراثت کی جو بھی آپ کی تقسیم آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی موت کا وقت جو ہے قریب ہے، جو بھی حساب کتاب ہے، لیکن اگر آپ سفر میں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ نہیں میری موت آ گئی ہے، میری موت کا وقت آ گیا، مطلب آئیڈیا ان اے سینس کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کسی جگہ پہ ہے، وہ پھنس گئے ہیں اور آپ کی باڈی آدھی جو ہے وہ تو ختم ہی ہو گئی ہے اور سانس آپ آخری لے رہے ہیں، اور اگر وہاں پہ کوئی آپ کو غیر قوم کا بندہ مل جائے، کسی غیر قوم آپ کسی کو جانتے تو نہیں ہے، یہ بیسیکلی مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی غیر قوم کا بندہ مل جائے تو آپ پھر اس کو گواہ بنا لیں اور اس کو ساری وصیت دے دیں کہ میرے پاس اس وقت یا میرے بیگ میں سونا ہے کہ اتنا کیش ہے اور یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، میرے گھر تک یہ پہنچا دو. ٹھیک ہے. اب جب وہ گھر والوں سے ملیں گے اور گھر والوں کو جو ہے اگر اس میں سے کچھ بھی کمی بیشی محسوس ہوئی، کیونکہ گھر والوں کو تو پتا ہے کہ یہ سفر پہ نکلنے کے لیے یا نکلنے سے پہلے کیا کچھ لے کے گیا تھا سفر کے لیے، اب اگر گھر والوں کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا، شبہ ہو گیا کہ ان دونوں نے کوئی جو ہے وہ چوری وغیرہ کوئی مال اس میں سے نکال لیا، تو پھر ان دونوں کو نماز تک روک لو، دونوں گواہوں کو. ٹھیک ہے. اور نماز کے بعد ان کو مسجد میں روکو اور وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ نہیں ہم نے اس میں سے کچھ نہیں لیا. ٹھیک ہے. اور یا پھر وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ جی ہم نے اس میں سے کچھ لیا ہے. تو ان کے ساتھ ان کو قسمیں کھلواؤ اللہ کی، کیونکہ قسم کے بارے میں کس قدر سخت احکامات آ چکے ہیں کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر تو سزا ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر. تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر موت رستے میں آ جائے، اگر آپ نے کسی کو گواہ بنایا تو وہ گواہ جو ہے اس میں سے کسی قسم کا کوئی زیور یا کوئی کیش وغیرہ نہ لے. پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، یعنی کہ یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ نہیں ان دونوں نے جھوٹ بولا، لازمی اس میں سے کیش یا جھولری لی ہے انہوں نے، تو ان دونوں کی جگہ دو اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو اور جو مرنے والے کے زیادہ قریبی ہوں. اب دو لوگ اور کھڑے ہوں گے جو مرنے والے کے قریب ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، کوئی دو لوگ اور آ جائیں. ٹھیک ہے. پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں گواہی سے زیادہ سچی. وہ دونوں قسمیں کھائیں کہ ہمارے بھائی یا میرا باپ یا میرا بیٹا جب سفر پر نکلا اس کے پاس 10,000 کا کیش تھا، اس کے پاس یہ سونے کی انگوٹھی یا سونے کی کوئی چیز تھی، یا بیٹی ہو سکتی کوئی بھی، تو وہ دونوں جتنا مال تھا نا اس کی گواہی کھائیں گے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو وہ بھی دو لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور ان دو لوگوں کا بھی پتہ چل گیا کہ جی انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان کے ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں. اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ مسلمان پیدا کیا اور اسلام سیکھنے کی توفیق دی ہے کہ اگر رستے میں بھی موت آ جائے اور یہ اس طریقے سے ہم کسی کو گواہ بنا سکتے ہیں. اگر وہ بھی دو گواہ جو ہے ان کی نیت خراب ہو جائے تو پھر گھر والے اس طریقے سے جو ہے گواہی دیں گے اور مال اپنا واپس لیں گے، یا انہیں اگر مال رستے میں خرچ کر دیا تو اس مال کے بدلے وہ مال ریٹرن کریں گے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 109. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس دن کا خیال کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. یہ جو سوال ہے نا، یہ پیغمبروں سے کیوں کیا جائے گا؟ مطلب یہ کیا ریزن ہے کہ پیغمبروں سے جو ہے یہ سوال کیا جائے گا؟ تاکہ حجت پوری ہو جائے. حجت کیا پوری ہو جائے؟ کہ علم نبیوں کے پاس نہیں ہے غائب کا، یا ان سب کے جو عمل کار ہیں، جو بھی ان سب کے اعمال ہیں ان کا بھی ذمہ نبیوں کے نہیں ہے، اور غیب کا جو علم ہے وہ بھی نبیوں کے پاس نہیں ہے. یہ حجت قائم کرنے کے لیے رسولوں سے اس قسم کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ پیغمبروں سے اس قسم کا سوال کیا گیا تھا. جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر. سب سے پہلے نعمت یاد کروائی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب میں نے تجھے روح القدس جبرائیل کے ساتھ قوت دی. تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا. ماں کی گود میں کیسے کلام کرتا تھا؟ جب بستی والوں نے الزام لگایا کہ مریم علیہ السلام نے جو ہے بدکاری کا جو ارتکاب کیا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بالکل چھوٹا جو بیبی ہے، ٹھیک ہے، اس عمر میں، اس حالت میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے تھے کہ نہیں،
میری ماں نے یہ نہیں اس طرح کا کوئی عمل کیا، میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں رسول ہوں، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کسی مورتی بناتا، گارا یعنی کہ مٹی جو ہے، مٹی اور پانی جو اس میں شامل ہوتا ہے، گارے سے پرندے کسی مورتی بناتا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، یہ ایک معجزہ دیا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور پھل بہری والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جن نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ حواریوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے، ان کی تعداد 12 بیان کی جاتی یعنی کہ 12۔ وحی سے مراد یہاں وہ وحی نہیں جو بذریعہ فرشتے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، بلکہ یہ وحی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاء کی جاتی ہے، جیسے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا جیسے قرآن نے وحی سے اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی سے تعبیر کیا، لیکن یہ وحی الہام تھی، وحی رسالت نہیں تھی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ کیونکہ یہاں پہ جس وحی کی بات ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی ہم کام کرنے جاتے ہیں تو ہمارا دل نا بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں الہام۔ فرشتوں کی طرف سے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ الہام فرشتوں کے ذریعے دل میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور نیکی کا ہمیشہ الہام ہوتا ہے، اور وسوسہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے جو ہے وہ ڈلتا ہے کسی بھی برائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی حواری وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے وہ مددگار بنے تھے، اور یہاں پہ پیچھے ساری نعمتیں یاد کروائی اور پھر حواریوں کی بھی نعمت یاد کروائی۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اسی پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب حواریوں نے دسترخوان مانگا، ہمیں ایک دسترخوان چاہیے، ہمیں ایک دعوت چاہیے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رب نہیں ہے، عاجزی سے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، تو 3 میں تیسرے میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی۔ اور یہاں پہ آسمان سے دسترخوان مانگنے سے مراد انہوں نے جو ہے وہ رزق مانگا ہے۔ دیکھیں رزق جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، 2 طرح کا رزق ہے، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ظاہری رزق میں کیا آ جاتا ہے؟ غذا جو جسم کو قوت دیتی ہے، جسم کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ اور باطنی رزق کون سا ہوتا ہے؟ جو ایمان کے لیے قلب کی روشنی اور دین کے لیے رہنمائی بنتا ہے، آخرت کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے جو رزق ہیں وہ اللہ ہی سے مانگنے چاہیے، چاہے وہ ظاہری رزق ہے چاہے وہ باطنی رزق ہے، چاہے وہ غذا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سب چیزیں اللہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ سے رزق مانگا کہ وہ ہمارے پہلے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی کہ خوشی کا موقع بن جائے، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہر طرح کا رزق مانگے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ ایمانی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ جب قوموں نے نبیوں سے اس بات کی التجا کی ہے کہ انہوں نے معجزہ دیکھنا ہے، جبکہ اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی معجزے تھے وہ دیکھ چکے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک دسترخوان چاہیے آسمان سے، وہ اترے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اچھا جو پوائنٹ میں ڈسکس کری تھی کہ جب قوموں نے جو ہے وہ معجزے ڈیمانڈ کیے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ ہوئی تھی کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اور تاکہ ہمیں اس بات پہ یقین آ جائے، یعنی کہ غیب کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ پھر انہوں نے دسترخوان کی ڈیمانڈ کی، اور اس کے بعد قوم سمود نے وہ اونٹنی کی ڈیمانڈ کی۔
اگر تو معجزہ مل گیا قوم کی بات کرنے پہ یا قوم کی ڈیمانڈ پہ، التجا نہیں ڈیمانڈ پہ، اگر قوم کی ڈیمانڈ پہ وہ معجزہ آ گیا، ہو گیا وہ معجزہ، اگر وہ معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے ایمان نہ لے کر آئی قوم تو اس پہ عذاب آئے گا. جیسے قوم سمود نے معجزہ دیکھا تھا کہ جی اونٹنی 10 ماہ کی کہہ لیں حاملہ اونٹنی پتھر کے اندر سے، پہاڑ کے اندر کو پھاڑتے ہوئے اندر سے نکلی تھی، معجزہ دیکھا تھا انہوں نے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو قوم سمود کو تہس نہس کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی سیم اسی بات کو الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ اگر تو دسترخواں آسمان سے آ گیا، اگر تو معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے تو عذاب واقع ہوگا. ٹھیک ہے، 2-3 معاملات کو یا 2-3 واقعوں کو میں نے آپ لوگوں کو کنیکٹ کر کے بتایا ہے کہ کیوں یہاں پہ عذاب کی بات آئی ہے. اور جب اللہ نے کہا اے عیسی ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ اب ساری نعمتیں یاد کروانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کوسچن کیا ہے جو بات کرنی چاہیے تھی، کہ ایک بات ہے جو مطلب میں نے پوچھنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم نے کسی سے کسی بھی بات کا ذکر کرنا ہو کہ مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، ہم جی جاتے ہیں ڈائریکٹ سلام کیا، السلام علیکم کو. کچھ لوگ تو سلام ہی نہیں کرتے. اچھا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ میرے بارے میں یہ بات کی ہے، اور بس شروع ہوتے ہوتے ہماری کنورسیشن صرف بغض، لڑائی، جھگڑے، دشمنی پینڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں یاد کروائی ہیں. اگر کسی نے ہمارے بارے میں کوئی بات کی ہے تو ہم اس سے کیسے بات نہیں کر سکتے کہ یاد ہے کہ اب جب ہم دونوں فلاں جگہ جاتی تھی ہم کتنا انجوائے کرتے تھے، ہم جو ہے وہ نمازیں ساتھ پڑھتی تھی، ہم قرآن کی تلاوت ساتھ کرتی تھی، ہم ساتھ میں کھاتی پیتی تھی، اور گھر کی صفائی ستھرائی ہم ساتھ میں کرتی تھی. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو اپنی بہن سے اگر کوئی گلا تو وہ بہن اگر سے کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے، ہم جب پیرنٹس کی طرف تھے تو ہم یہ کام کرتے تھے ساتھ میں، ہم ساتھ اسکول جاتی تھی، ہم اسکول سے واپس آتی تھی، ہم ساتھ یونیفارم جو تھی وہ دھوتی تھی، پریس کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن ہم اکٹھا سیکھنے کے لیے جاتے تھے کسی بھی گھر میں کسی بھی استاد سے. ہاں مجھے یاد ہے. تو پھر اس کے بعد وہ بہن کے اچھا بہن مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اس طریقے سے کوئی بات کی ہے، کیا اس بات میں کسی قسم کی کوئی حقیقت ہے؟ تو وہ بہن کہ ہاں میرے سے یہ بات ہو گئی ہے، مجھے اپنی بہن کے بارے میں اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اس چیز کے بارے میں معذرت کرتی ہوں. یا وہ بہن کہ نہیں میں نے اس طریقے کی کوئی بات بھی نہیں کی، آپ کو کسی نے میرے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. کس قدر خوبصورت اخلاق ہے 2 بہنوں کے درمیان، 2 دوستوں کے درمیان، یا 2 کسی رشتوں کے درمیان، یا میاں بیوی کے درمیان. اگر ہم اس طریقے سے بات چیت شروع کر دیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے آپ کو قرآن اخلاق سکھائے گا، آپ لوگوں سے کیسے ڈیل کریں، آپ لوگوں کے ساتھ کنورسیشنز کیسی کریں، آپ کو کمیونیکیشن سکل سیکھنے ہیں. بڑے بڑے اداروں میں آپ جاتے ہیں، فیسیں پے کرتے ہیں، قرآن نہیں ہم نے سیکھنا. اب میں ساتھ ساتھ میرے خیال میں آج کے ہی پارے سے میں آپ کو جو ہے وہ کنورسیشن کے جو اصول ہے وہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا زور دے رہی ہوں. اس طریقے سے ہم اخلاق سیکھتے ہیں، اس طریقے سے جو داعی دین ہوتا ہے، جس نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے اخلاق ہی کے تو ذریعے آگے دین کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے. اگر داعی دین ہی بے اخلاق ہو، بے ڈھنگا ہو، بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، وہ کیسے دین کو فروغ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیسٹ اخلاق سکھایا، اور ڈائریکٹ کوسچن نہیں کیا، انڈائریکٹ کوسچن کیا گیا ہے. ساری نعمتیں یاد کروانے کے بعد پھر ڈائریکٹ کوسچن ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ کوسچن کیا تھا؟ دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں. اے عیسی ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں انہیں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے. بے شک اللہ تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے. آیت نمبر 117. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. یہ اب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن ہاں میں نے یہ باتیں کی ہیں. کیا کیا باتیں کی ہیں؟ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، جب تک میں ان لوگوں میں موجود تھا میں صرف یہی باتیں کرتا تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگران ہے. تو سے یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا، ان کو موت نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا بات کی کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا تو اس کے بعد تو ہی ان کے اوپر نگران تھا، تو ہر چیز پہ نگران ہے. اگر تو نے عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے بخش دے تو بے شک تو ہی ان پر تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے.
اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ سچ بولنے والے کو اس کا سچ فائدہ دے گا، تو سچ اتنا بولے اپنی زندگیوں میں، کیونکہ کل کو سچ نے فائدہ دینا ہے۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور وہ ان سے راضی، یہی بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ کیا میں اللہ سے راضی ہوں۔ اس آیت کے ذریعے اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف بات کہی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرا دل نہیں کرتا کسی بھی کام کرنے کو، مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ کتنی غلط بات ہے جب بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو جس نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولے، کیا میں اللہ سے راضی ہوں؟ جن حالات میں اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے، کیا میں یہ بات کہتی ہوں؟ رضیت باللہ رب وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، صبح کے اذکار میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں۔ آسمانوں اور زمین کے اور جو کچھ ان کے درمیان، ان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ چلے جی، سورہ المائدہ یہاں پہ ہوتی ہے جی کمپلیٹ۔ نیکسٹ سورہ ہے جی ہمارے پاس سورہ انعام، اور سورہ انعام جو ہے وہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے، پوری کی پوری ایک ہی دفعہ اتری تھی، ٹھیک ہے؟ یہ وقتاً نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ ساری کی ساری آیات جو تھی وہ اتری تھی۔ اور سورہ انعام جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی 5 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹس جو ہیں وہ لکھ لیجئے۔ ایک دفعہ دوبارہ ریکال کر دیتی ہوں۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی 5 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں، محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کہ الحمدللہ کا ورڈ آیا ہے، تو حمد میں جو ہے وہ محبت اور تعظیم جو ہے وہ دونوں موجود ہے۔ اور ہم نے تعریف کس اللہ کی ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اندھیروں اور روشنی کو بھی اللہ نے بنایا۔ یعنی کہ ہماری زندگی میں اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روشنی بھی آتی ہے، اندھیرا بھی آتا ہے۔ روشنی کے بعد اندھیرے نے لازمی آنا ہے، اندھیرے کے بعد روشنی نے لازمی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کے اوپر جو ہے انسان کا یقین ہونا چاہیے۔ اچھے برے دن جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیں، جیسی مٹی ویسا مزاج۔ انسان جس مٹی سے بنا ہے، سخت مٹی سے بنا ہے، اس کا مزاج سخت ہوگا۔ نرم مٹی سے بنا ہے، اس کا مزاج نرم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور اس کے ہاں قیامت کا ایک مقرر وقت بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ پھر کس بات کا شک ہے؟ جب اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے تو کس شک میں پڑے ہوئے اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے؟ اور وہ جانتا ہے، اور وہی اللہ ہے آسمان اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس نے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ ان کے پاس سب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلدی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی اور انہیں بنایا، موسلادھار بارش کی اور نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ہم نے ان کے گناہ کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ اور اے نبی، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر دیکھتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایز اے کتابی فارم میں نہیں آئی، بلکہ نازل ہوئی ہے، نزول ہوا ہے اس کا
23 سال کے عرصے میں یہ لکھی ہوئی نہیں ملی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو تھا وہ ان کے دل پہ القاء کیا تھا اور بعد میں ہڈی پہ، پتوں کے اوپر اور لکڑی کے جو بھی تختے ہوتے تھے اس کے اوپر لکھ لکھ کے جو ہے وہ محفوظ کی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور ہم میں سے اگر کتابی فارم میں ہوتی تو یہ کہتے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرشتہ نظر ہی نہیں آتا. ایسا کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو نظر آئے ہمیں نا، ان کے اوپر نافذ ہو، ان کی جو ہے وہ رکھوالی کرنے والا ہو. تو یہ کہہ رہے تھے. اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، یعنی کہ یہ لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ایک انسان کو آخری نبی کیوں بنایا گیا ہے، یا نبی جو ہے وہ انسان کیوں ہے، اور فرشتوں کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا، فرشتہ بن کے نبی کیوں نہیں آیا، تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نبی کو فرشتے کو کسی فرشتے کو نبی بنانا ہوتا تو وہ بھی انسان ہی کی شکل میں آتا. ٹھیک ہے. اور تب بھی ہم انہیں اس شبے میں ڈالتے ہیں جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے انسان کو سمجھ سکتا ہے اس طریقے سے فرشتے انسانوں کو نہیں سمجھ سکتے، یا انسان فرشتوں کو نہیں سمجھ سکتے. جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ہم کسی ایسے انسان سے ملتے ہیں جس کو سیم تکلیف پہنچی ہوتی ہے، تو ہم دو لوگ آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کی کوئی ایسی دوست بنی ہے اس کی بھی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ دونوں آپس میں جس طریقے سے کنیکٹ کر سکتی ہیں، وہ تیسری جو خاتون ہے وہ ویسے کنیکٹ نہیں کر سکتی جس کی ماں بھی حیات ہے. تو انسان کو سمجھ سکتا ہے، فرشتے اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. اور اے نبی، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا. یعنی کہ مذاق سے ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دین کے رستے پہ چلیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے. اب تو اس کی زندگی جو ہے وہ جائے نماز اور تسبیح کی حد تک رہ جائے گی. ایسا کرو ایک لوٹا بھی پکڑ لو. اس طریقے کی باتیں، پردے کے اوپر باتیں، مذاق اڑایا جانا، تو اس کو برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. ہم کہاں کی پھر کس کھیت کی مولی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ مذاق تو وہ شاعر اللہ کا اڑا رہے تھے نا. اے نبی کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. جن قوموں نے اللہ کو جھٹلایا، قوم عاد، قوم سمود، جو آج بھی وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ کوئی رہ نہیں سکتا. بلکہ وہاں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو قوم تھی وہاں سے گزرتی تھی تو آپ سب نے کہا تھا کہ یہاں سے بغیر کوئی بات چیت کیے بس سائڈ سے ہو کے صرف گزرو، یہاں پہ سٹے نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے، پڑاؤ نہیں ڈالنا. اس قدر جو تھا ان کا جو عذاب تھا اسی مٹی میں ابھی تک قائم تھا. وہاں کوئی نسل نہیں ہو سکتی جہاں پہ قوم عاد اور قوم سمود جو ہے ان کے ڈھانچے اور وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں ان ایریاز میں، تو جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتے ہیں اور نعوذ باللہ وہ ڈفرینٹ وہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ ان کا جو انجام تھا، تو ایسا کرو کہ گھومو پھرو اور ان کا انجام دیکھو. ان سے پوچھئے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے. اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا. وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ سنتا اور خوب وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے. آیت نمبر 14. اے نبی کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا معبود بنا لوں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا. کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ وہ میں پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ مشرکوں میں شامل نہ ہو جائے. کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس دن جس شخص نے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کیا، اور یہی ہے واضح کامیابی. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے. اس کے بعد ہے جی آیت نمبر 19. اے نبی ان سے کہیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں، یعنی کہ خبردار کروں. کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجیے
میں گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے، یعنی کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں، وہ تو خود جہنم میں پڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر ان جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم، اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ کرے گے، یعنی کہ وہ انکار کر دیں گے ہم نے تو شرک نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے، پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کا جسم گواہی دے گا کہ ہاں یہ بتوں کے سامنے انہی ہاتھوں اور انہی پاؤں کے ذریعے یعنی گھٹنوں کے ذریعے وہ جھکتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ پھر اس کا جو ہے وہ منہ بند کر دیا جائے گا جو کافر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بے شک اچھا جی، اور ان سے کہیں گے ہم تمہارے وہ نہیں، آیت نمبر 24 تھی۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گڑیں گے، اور جن وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے وہ سب وہاں گم ہو جائیں گے۔ اور میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یعنی کہ بعض کافر ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام آپس میں جب کنورسیشن کر رہے ہوتے تھے تو کان لگا کے جو ہے وہ باتیں سنتے تھے، لیکن وہ باتیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں میں رکاوٹ ڈال دی گئی۔ اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی نشانیاں ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں قرآن سننے کے لیے وہ کیا کہیں گے، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ تو سورہ آل عمران میں عمران کی بیوی جو تھی اس کی کہانی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ذکر علیہ السلام کا قصہ آیا، پھر جی اس کے بعد ہم نے اور کیا قصے پڑھے، بنی اسرائیل کا قصہ پڑھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے، پھر ہم نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تھوڑا تھوڑا ٹچ جو تھا وہ آیا تھا، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ پڑھا، پھر وہ جو نمرود کی کنورسیشن ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ ہم نے دیکھی۔ تو یہ لوگ جب قرآن سنیں گے یہ کہیں گے او ہو یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں قصے اور یہ چیزیں، ہم تو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 27۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ میں کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے، نہیں بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے۔ اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں یہ حق ہے، ہمارے رب کی قسم تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ تمہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تم نے کفر کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار بہت برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو جس انسان کی موت آ گئی اس کی قیامت تو اسی دن سے سٹارٹ ہو گئی ہے، تو جب اچانک ان کی قیامت آ جائے گی تو وہ پھر کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یا حسرت علی ما فرطنا فیہا، یعنی کہ ہم اس معاملے میں کوتاہی کیسے کرتے رہے، ہماری عقل نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو بتوں کے آگے اور پیر و فقیروں کے آگے جو ہے وہ جھکے ہوئے تھے، ہم نے یہ کیسا عمل کر لیا۔ لیکن اس روز ان کے پاس جو وقت ہے، جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گا، پیپر کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اب جو ہے وہ ویٹ کریں گے رزلٹ کے دن کا، اور جب رزلٹ آئے گا تو اس میں صرف خسارہ، ناکامی اور جہنم کی آگ ہوگی۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 32۔ اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ دنیا میں کیا کیا ہے؟ کھیل تماشا، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ دنیا میں آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ سکون نہیں ہے یہاں، وہ جنت میں ہے۔
یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے. اس دنیا کی رنگ رونق میں اگر تو الجھ گئے یا اگر گمراہ ہو گئے تو وہ ہمیشگی کی گمراہی ہے. یہاں پہ صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، ہمیں کسی قسم کی اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے، تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں، یہ دنیا تو صرف کھیل تماشا ہے. اگر کوئی آپ کا حق مارتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد آج ہم اس پہ پریشان ہوں گے. اگر کسی نے ہمارا حق مارا ہمیں جنت میں مل جائے گا، لیکن وہ جنت کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہے، ہمیں کیسے کیسے چیزیں واپس کی جائیں گی جو ہمارے حق دنیا میں مرے تھے، وہ ہم کیفیت کو سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمیں وہ زندگی چاہیے نہیں، ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے سامنے. کسی نے ہمارا حق مارا، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ابھی ہمارا حق دو. ٹھیک ہے، تو دنیا میں بس یہ سوچا کریں یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے، یہ میری آزمائش ہے. کوئی میرا حق لیتا ہے اٹس اوکے، میں اس پہ صبر کروں گی کیونکہ اللہ نے اس کے بدلے جو ہے مجھے اچھا اجر دینا ہے. اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ نیکسٹ آ جائیے، آیت ہے ہمارے پاس 33. اے نبی ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہاں جی بالکل، جو لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، آپ کی دل آزاری کرتی ہیں، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ اوور تھنک کرتے ہیں، آپ کو غم لگتا ہے. یہ باتیں پتہ ہے اللہ کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں، جو وہ نبوت کو جھٹلاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ نبوت کو جھٹلاتے تھے. تو یہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہی تو کر رہے ہیں. آپ کے حق میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے ڈو اینڈ ڈونٹس کا ہی انکار کیا ہے نا. اور اے نبی بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے. یہ ہم اکیلے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم سے پہلے نبیوں کے ساتھ یہ ہو چکا. اور نبی کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ نبی انسان تھے، ان کو بھی ٹینشن ہوتی تھی، ان کو بھی غم لگتا تھا، وہ بھی پریشان ہوتے تھے، تو ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے. اور ان کے ذریعے ہمیں تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. صبر کب تک کرنا ہے؟ جب تک اللہ کی مدد نہ آ جائے. جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے سے، اس پریشانی سے یا اس ماحول سے آزادی نہ دلوا دے، تب تک میں صبر کروں گی. اور مجھے جتنے دن میں صبر کروں گی اتنے دن مجھے مطلب میرے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، اگر ہم کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، میں جتنے دن جاب کروں گی میری سیلری اتنی زیادہ ہو جائے گی. اگر میں زیادہ آورز لگا رہی ہوں، زیادہ گھنٹے کام کر رہی ہوں، میری سیلری زیادہ ہوگی. ایون دیٹ کہ جو کم آورز کام کر رہا ہے اور کم ٹائم دے رہا ہے کمپنی کو، ان کو اس طریقے سے سیلری نہیں دی جائے گی. مطلب اگر میں جینون یہ بات کروں تو جتنا صبر کریں گے اتنا آپ کے اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ کا اکاؤنٹ کا، آپ کا بینک بیلنس بڑھتا جائے گا. آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں ہونا چاہیے؟ جنت میں ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. دنیا کے بینک اکاؤنٹ کو کبھی نہیں بھرنا، ہمیشہ اپنے جنت کے بینک اکاؤنٹ کو بننا ہے صبر اور تحمل کے ساتھ. اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 35. اور اگر ان لوگوں کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوارا ہے، تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ یا زمین یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزرے. تو اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جما دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائے. یہ لوگ کہتے تھے کہ آسمان پہ سیڑھی لگا کے نا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ کہاں پر ہے. تو اس قسم کی کسی بھی قسم کی باتیں ان کی مت مانے یا ان کی طرف باتوں کی طرف دھیان ہی نہ دے، ورنہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے. حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. اور جہاں تک مردوں یعنی کہ کافروں کا تعلق ہے، اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو. ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو. پھر وہ سب اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں. اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے. جس نے اللہ کا انکار کیا وہ بہرا اور گونگا، نہ ان کو سنائی دیتا ہے
نہ وہ حق بات بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 40، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی کہ مشکل کے وقت بھی کافر کیا کرتے ہیں، اگر یہ کشتی کا سفر کرے اور کشتی پھنس جائے نا سمندر میں، یہ فوراً سے اللہ کو پکاریں گے۔ تو اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے، یہ اللہ کو ہی پکارتے تھے مشکل کے وقت میں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں اس مشکل سے نکالنے والا جو ہے وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ کی جو ہے وہ ذات ہے۔ تو یہ اس بات کا جو ہے علم رکھتے تھے، لیکن بس اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے اس بات کا۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 41، بلکہ تم صرف اسی کی طرف پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تمہیں وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جسے تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور جو وہ عمل کرتے تھے ان میں شیطان نے ان کے لیے کشش پیدا کر دی تھی۔ یعنی کہ عاجزی ختم ہو گئی، دل ان کے سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے اٹریکشن رکھ دی دنیا میں، جو بھی دنیا کے باقی سارے معاملات تھے۔ آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 44، پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ ڈالی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نبینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں پہ دیکھیں اہل مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خزانہ مانگتے تھے، یعنی کہ ان کو مال و دولت چاہیے تھی، خزانہ چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسر کیا کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں وہی بات کہتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ دیکھنے والا اور اندھا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست و سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ ان لوگوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کے اندر مین میخ نکالتے ہیں۔ آپ نے توجہ کن لوگوں کو دینی ہے؟ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو اپنا دوست مانتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے ارد گرد کن لوگوں کو رکھنا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کرتے ہیں۔ 5 وقت کا نمازی تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ 5 وقت اپنی زبان پہ تالا لگانا اور اپنی زبان کو تب کھولنا ہے جب آپ حق بات کے لیے کھولیں، کسی برائی کے لیے نہ کھولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں برائی والی بات کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 52، اور ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے، وہ اپنے رب کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں، ان کے حساب میں کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ان کو دوست بنانا ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ صبح شام کے اذکار اس میں آ جاتے ہیں۔ دن کے دونوں کناروں پہ آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، اور دونوں کناروں پہ تسبیحات کا یا صبح شام کے اذکار کا کہا گیا ہے۔ نماز فجر کی پابندی کرتا ہے کوئی، نماز عصر کی اور باقی نمازوں کی بھی جو پابندی کرتا ہے اس کو اپنا دوست رکھنا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ ہم پر
جرت نہ کر سکیں، یعنی کہ مطلب ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. ان لوگوں میں میں بھی تھا، یعنی کہ ساتھ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں بھی تھا. میں بھی تھا، ابن مسعود بھی تھے، حذیل کا ایک اور آدمی اور دو جن کا نام میں نہیں لیتا، ٹھیک ہے، مطلب نام نہیں یاد، یعنی کہ یہ کوئی ہم ٹوٹل ملا کے کوئی 6 لوگ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال ڈالا کہ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مطلب کیا کیا جائے، مشرکین کی بات مانی جائے، اور یہ جو 6 لوگ بیٹھے ہیں اور ان کو اس مجلس سے الگ کر دیا جائے اور ان کو مجلس میں بٹھا لیا جائے مشرکین کو. ابھی یہ خیال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھا وہ دماغ میں تھا کہ یہ جو آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 52 جو تھی وہ نازل ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، ان کے اوپر دھیان نہ دیں، مشرکین کے اوپر. انہیں تو ایمان نہیں لے کر آنا، آپ ان کو توجہ دیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو دین کے جو ہے وہ طریقے سکھائیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو دوست رکھتے ہیں جو فیشن کرتی ہیں، جو بالکل کہہ لیں کہ دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور جو دین والے ہوتے ہیں جو بالکل سادہ مزاج کے اور اللہ کی بات کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اوہو یہ تو اللہ کی باتیں کرتی رہتی ہیں، کوئی اچھی بات تو کرے نا جس سے بندہ تھوڑا سا ہنسے، مزاق مستی کرے، یہ سب کچھ کرے. تو یہ رویہ جو ہے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ کن لوگوں کو رکھنا ہے، کن کے ساتھ اپنی صحبت جو ہے وہ رکھنی ہے، اور خود بھی اپنی صحبت ویسے بنانی ہے. آیت نمبر 53، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا. ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں چاہتا. اور جب لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارا رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا. بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے. اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے. میرے پاس وہ چیز نہیں جسے تم جلد طلب کر رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، کیونکہ یہ فیصلہ آپ جلدی مانگ رہے تھے، اور عذاب کا جو فیصلہ ہے وہ تو پھر آنا ہی اللہ کی مرضی سے تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ اگر واقعی تم عذاب جو تم کہتے ہو نا کہ عذاب آئے گا ہم پہ، وہ عذاب لے آؤ. ٹھیک ہے، یہ جلدی ایک چیز کو مانگ رہے تھے. تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ یہ اختیار نبی کے پاس نہیں ہے جو یہ نبی سے مانگ رہے تھے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 59، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتہ ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو، اور کوئی تر چیز اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی گئی نہ ہو. ہر چیز اللہ کو پتہ جو ہم نے چھپائی ہوئی ہے، جو ہم نے سب کے سامنے رکھی ہوئی ہے، سب چیزیں اللہ کو پتہ ہے. اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے. اچھا، آیت نمبر 60 کو ذرا سمجھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی اللہ ہے جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی کہ نیند کی حالت. جو نیند ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے، کیونکہ اس وقت انسان کی جو روح ہے وہ آسمان پہ جاتی ہے، اور پھر جس روح کو اجازت ہوتی ہے وہ زمین پہ واپس آتی ہے، اور جس روح کو اجازت نہیں ہوتی وہ زمین پہ واپس نہیں آتی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ سوئے ہوئے اٹھتے نہیں ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ سوئی ہوئی تھی اور اٹھی نہیں، ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ رات کو تمہیں فوت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کچھ کیا، کتنے عمل کیے ہیں برے، کتنے نیک عمل کیے ہیں، سب کچھ جانتا ہے. لیکن وہ تمہیں دوسرے دن اٹھاتا ہے، یعنی کہ وہ تمہیں روح تمہاری واپس کرتا ہے جسم میں، اور تمہیں دوسرے دن اٹھاتا ہے، ایک اور دن کی مہلت دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو. یعنی کہ جو تمہاری موت کا دن ہے اس دن کوئی موت آئے گی نا،
روز تو روح نے جانا ہی ہے آسمان پہ، تو مقررہ مدت پوری کرنے کے لیے روح کو جو ہے وہ واپس بھیجا جاتا ہے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کبھی ہم نے سونے سے پہلے یہ بات سوچی ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ اللہ کے پاس جاتی ہے، آسمان پہ جاتی ہے، اور اللہ جانتے ہیں ہم نے سارا دن کیا کیا، پھر بھی ہماری روح واپس آتی ہے۔ کبھی ہماری روح واپس نہ آئے، سوچے مہلت ختم، کتنا ہمیں شوق ہے نا سونے کا، ہمارا دل کرتا ہے ہم سوئے رہیں، روزہ رکھیں، سحری تک جاگتے رہیں۔ سحری کے ٹائم روزہ رکھا، پکی پکائی چیز سامنے آ گئی ہے، گھر کی خواتین نے جو ہے وہ کھانا پکا کے ہمارے سامنے رکھ دیا، ہم نے کھایا اور پورا دن ہم سوئے۔ کبھی سونے سے پہلے سوچیے یہ بات کہ اس نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے میری روح کبھی واپس ہی نہ آئے۔ ہم نے اپنی آپ کو نا پتہ نہیں کتنی مہلتیں دی، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں موت نہیں آنی، شاید وہ موت دوسرے گھر میں آنی ہے، جو صبح صبح ہم اناؤنسمنٹ سن رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، شاید ہمیں موت نہیں آنی۔ تو اس آیت کو پڑھ لیجئے اور سونا کم کیجئے، جتنا زیادہ سوئیں گے اتنا زیادہ اپنی زندگی کا جو ٹائم ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ چلیں جی، اس کے بعد روح کو قبض کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ فرشتے روح کو جو ہے قبض کرتے ہیں اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے، خبردار فیصلے کا سارا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور طریقے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے، تم اسے آزاری کرتے ہوئے اور چپ کے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 68۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، یعنی کہ جو آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اس پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، آپ ان کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ان کی مجلس کو چھوڑ دیجئے، اور تب تک جب تک وہ اپنا کوئی اور ٹاپک نہ چینج کر لیں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں، یعنی کہ اگر آپ بیٹھیں اور اللہ کی آیات کے اوپر نکتہ چینی ہو رہی ہے، کوئی مذاق اڑ رہا ہے کچھ اس طریقے کا، اب آپ کو شیطان نے یہ بات بھلا دی ہے، مطلب یہ آیت آپ کے مائنڈ سے نکل گئی، بھول گئے آپ لوگ، اور بس بیٹھے ہیں باتیں سن رہے ہیں، ہاں جی اس طرح ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یکدم آپ کو یاد آیا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ الہام کرتے ہیں نا دل کو، یکدم آپ کو یاد آیا کہ مجھے تو اس مجلس میں نہیں بیٹھنا تھا، یہاں پہ تو اللہ کی آیات کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی ہو رہی ہے، فوراً سے اس مجلس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، کسی اور روم میں چلے جائیں جب تک وہ ٹاپک نہ چینج کر لیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی کہ ان کو بھی روکیں کہ پلیز اس طریقے کی کنورسیشن نہ کریں جب تک آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ اور اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے اس کی وجہ سے انہیں دوزخ یعنی دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یکدم آپ پانی پینے لگے، آپ نے گرم کیا پانی اور وہ اتنا تیز ہو گیا کہ آپ کی زبان جل گئی ہے، وہ تو چلے بائی مسٹیک ہو گیا، وہ جو زبان جلنے کا، چلے پانی کی بات چھوڑے، چائے گرم ہوتی ہے نا، ہمیں سم ٹائم نہیں پتا ہوتا کب باہر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، ہم جب چائے پیتے ہیں ہماری زبان جل جاتی ہے اور ہم سارا دن اس طریقے سے ہم نا پریشان اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ چیز کھاتے ہیں وہ زبان پہ لگتی ہے، وہ عجیب طریقے کی ریڈ ہو جاتی ہے نا، دانے دانے سے نکل آتے ہیں نا، یہ بائی مسٹیک ہوا، جسٹ ایک سپ کی بات ہے، جسٹ ون سپ۔ وہاں پہ دیکھیں تیز گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، سارا منہ جل جائے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تیز گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ سر کے اوپر بہایا جائے گا، اور وہ پانی جو ہے اس کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ وہ سر کے ذریعے جسم کے اندر چلا جائے، اور جسم میں پیٹ کی جو آنتیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی شرمگاہ کے یا دبر کے ذریعے اس رستے سے جو ہے وہ آنتیں پیٹ سے باہر آ جائیں گی، جسم سے باہر آ جائیں گی۔ اس قدر گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ بہایا جائے گا کافروں کے سروں پہ، یا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔
اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ان کو پکارے جو ہمیں نہ نفع دے سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو اور زمین میں حیران پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں کہ اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، اس اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اور کول اسی کا حق ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی، وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 74۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ ازر سے کہا، یہ باپ کا نام ہے، ٹھیک ہے، کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ یہاں پہ کوسچن آنسر کیا جا رہا ہے، باپ سے بیٹے نے کوسچن کیا ہے، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے۔ پھر وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ کیونکہ ان کی جو قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تھے، یہ لوگ چاند، ستارے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات انہوں نے ٹیسٹ لیا کہ چلو میں ستاروں کو دیکھتا ہوں، ستارے کتنے پیارے لگ رہے ہیں آسمان پہ اور یہ وہ فلاں۔ لیکن جب ستارے غروب ہوئے انہوں نے کہا اللہ کی پناہ یہ تو غروب ہو گیا، اللہ تو غروب نہیں ہوتا۔ تو پھر انہوں نے ستاروں کے بعد جو ہے وہ چاند کے بارے میں ایک رات جو ہے وہ آبزرویشن کی کہ چلے چاند جو ہے وہ میرا رب ہے۔ پھر چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ تو اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی یہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر تیسری چیز تھی سورج۔ پھر جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی کہ سورج تو چاند ستارے سب سے بڑا ہے نا۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں ان کو رب نہیں مانتا، وہ خالق مالک مدبر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چاند ستارے اور سورج کی بات آئی، کیسے انہوں نے اللہ کو پہچانا؟ غور و فکر کر کے۔ کس چیز میں غور و فکر کیا؟ آسمان اور زمین میں غور و فکر کیا۔ ہم کیا آسمان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو؟ ہم بس شاعری کی حد تک دیکھتے ہیں، جی شاعری ہم نے پڑھی، اس میں چاند ستاروں کا ذکر ہے، یا کبھی ستارے گننے کے لیے چلے گئے چھت پہ جی تو ستارے گنے نہیں جا سکتے، یا جب کوئی اکٹھے ہوئے تو جی ہم نے بیٹھ کے جی آسمان تلے کوئی کنورسیشن کرنی ہے، کوئی محفل ہے، کوئی دعوت ہے، وہ اٹینڈ کر لی۔ کبھی بھی تدبر یا غور و فکر کے اعتبار سے آسمان کو کیا ہم نے آبزرو کیا ہے؟ نیکسٹ آ جائیے، آیت ہے جی 79۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ بس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 82۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی کہ شرک کے ساتھ غلط ملت نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ہے ہماری دلیلیں جو ہم نے ابراہیم کو اس قوم کے مقابلے میں دی تھی، جسے چاہے اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔
اور ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور ہم نے اسماعیل، الیسا، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی، اور کچھ کو ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ بھی عمل کرتے وہ برباد ہو جاتے۔ یعنی کہ اگر انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال جو ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے بھی جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا اے نبی آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق اور آنکھ میں نقل کرتے ہو، اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ کہہ دیجئے وہ اللہ نے نازل کی تھی، پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیلتے رہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس اگر قرآن کا علم آیا اور قرآن کے ذریعے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا، نمرود کا، ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ وہ پتہ چلے ہیں، تو اگر ہمارے پاس کتاب نہ آتی تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ چلنا تھا۔ ہم تو گمراہی کی زندگی جی رہے تھے، ہمیں نہیں پتا چلا تھا کہ اللہ ایک ہے اور ایک رسول تھا۔ ایک دور میں جو ہے وہ سب چیزیں یہ ساری ہوئی، کیونکہ اگر وہ محفوظ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 92۔ اور یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اس سے نازل کیا، یہ برکت والی، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ کسی تصدیق کرتی ہے قرآن، تورات، زبور، انجیل اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ان کی تصدیق کرتی ہے قرآن۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاب تھی، تاکہ آپ ام القرآن کس کو کہتے ہیں؟ مکہ، اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ قرآن پر بھی ایمان رکھے گا اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں نازل کی گئی، اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی۔ کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں۔ یعنی کہ اگر یہ اللہ پر ناحق باتیں کرتے اور اپنے آپ کے لیے خدائی کا دعویٰ کرتے تو فرشتے ان سے کیا بات کہیں گے کہ چلو اگر ایسی بات ہے اپنی جان نکال کے ہمیں خود دو، اگر تمہیں جان نکالنی آتی ہے۔ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم نے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کی بابت تمہارا دعویٰ تھا کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کی شریک ہے۔ ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود سمجھتے تھے۔ یعنی کہ تمہارا جو تعلق ہے ان کے ساتھ بالکل کہہ لے کہ منقطع ہو گیا، وہ آج تمہیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ ہے اللہ۔ چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے اور اس سے رات کو سکون کا باعث بناتا ہے، اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ سب بہت زبردست خوب علم والے کا اندازہ ہے۔ اگر آپ دن میں سوتے ہیں اور اگر آپ رات میں سوتے ہیں، دونوں میں سونے کا فرق ہے۔ جو رات کو سکون ملتا ہے وہ دن کے سونے میں وہ سکون نہیں ہوتا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور طریقے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں اہل علم کے لیے کھول کر بیان کر دی۔ جو لوگ ستارے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہاں پہ بات آئی ہے کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 98۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، چنانچہ ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور ایک جائے امانت ہے۔ جائے قرار جہاں پہ وہ پیدا ہوا، اور جائے امانت جہاں پہ وہ دفنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بہت سے جھکے ہوئے ہیں،
اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، کیونکہ جب پکنے کی صورت ہوتی ہے تب کچا پھل ہوتا ہے، کھٹائی اس کے اندر ہوتی ہے، اور جب پکا ہوا پھل ہوتا ہے، دونوں کے اندر غور و فکر کرو، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ جو سارے عمل کرتی ہے، یہ سارے کام کرتی ہے، یہ کوئی بت یا معبود نہیں، کوئی بت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بھی ٹھہرایا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا، یعنی کہ جن جو ہے نا یہ جو دوسری مخلوق ہے جس سے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا، رات لائٹ آف ہو جائے تو ہمیں جنوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارے ہم سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، ان کی بھی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی ایسے نسلیں جو ہے وہ آگے سے آگے جاتی ہیں، ان کے بھی ایسے رشتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھے، ہمیں کیا پتا دورہ قرآن کتنے جن ہمارے ساتھ بیٹھ کے لے رہے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ اور کتنے دوسری مخلوق ہے جو بیٹھ کے دورہ قرآن لے رہی ہے، آپ کے مائک کے تھرو آپ کے ساتھ بھی بہت سارے جن جو ہے وہ دورہ قرآن لے رہے ہوں گے، وہ قرآن سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ اس چیز کو لے کے خوش ہوا کریں کہ باقی سارے لوگ بھی یا باقی جو مخلوقات ہیں وہ بھی بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن سن رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بھی حساب کتاب ہونا ہے، جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ان کے اوپر بھی واقعہ کیا جائے گا۔ اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے، وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی جو ہے نعوذ باللہ بیٹیاں کہتے تھے، اور بیٹے کا آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹیگ انہوں نے لگایا ہوا تھا، تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں جو سب تم کرتے ہو، وہی آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 102، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے، اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ اور ہم آیات کو اس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں۔ اے نبی آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، یعنی کہ بتوں کو گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات مسلمانوں کو سکھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم نے اور ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ قسمیں کھانے پر اتر ہے کہ اگر کوئی نشانی دیکھیں گے تو ایمان لے کر آئیں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس نے ایمان نہیں لانا وہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے گا۔ آپ نے ان کے معیار پہ نہیں اترنا، وہ آپ کے معیار پہ آئیں گے جب آپ اللہ کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اسی طرح ان کے دل اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں، جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو جس نے پہلی بار نہیں سنا اس کو آگے بھی توفیق نہیں ملتی الا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی الا ماشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے کسی نے پہلی بار جو ہے وہ قرآن کو نہیں سنا، لیکن جب اس نے دوسری دفعہ سنا اس کے دل کو جو ہے وہ سکون ملا، اور اس کا دل یقینی طور پہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو گیا اور وہ ایمان لے آیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا ہے الا ماشاءاللہ، باقی جو ہے وہ اللہ ہی جانے۔ تو یہاں تک ہمارا پارہ نمبر 7 جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ پارہ نمبر 8 پہ سورہ انعام ہی کنٹینیو رہے گی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے۔ چلیں جی، بتائیے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ کر لیجئے۔ اگر کوسچن نہیں ہے تو بھی مجھے بتا دیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زوبیہ، اچھا میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ایک ضرورت مند بیوہ ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، اس کے لیے ہم کسی سے ڈونیشن لیتے ہیں، تو ڈونیشن ہمیں پتا ہو کہ ہم اگر اس کو زکوٰۃ کے یا صدقے کے پیسے دے دیں گے، پیسے زیادہ دیں تو وہ فضول خرچیوں میں خرچ کر
सकती है, तो वो सौदा सेल्फ नहीं लाएगी या वो फजूल खर्च कर देगी इस तरह पैसे, तो हम क्या उसको उन पैसों का सौदा लेके दे सकते हैं, बच्चों के पैम्पर लेके दे सकते हैं? जी जी, फिर आप अगर आपको पता है ना कि उनको अभी जो भी आप माल उनको दे रही हैं उनको उसका यूज उस तरीके से अभी उस तरीके की समझ बूझ नहीं है, तो आप राशन डलवा सकते हैं। ठीक है, राशन डलवा दें उनको, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो डलवा दें। पेमेंट जरूरी नहीं कि आपने पेमेंट ही देना, आप उस पेमेंट की चीजें भी डलवा के दे सकते हैं। ठीक है, भैया की चलें जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सुमेर। इसकी 2 बेटियां हैं। हाँ हाँ, तो उसके बेटे का क्या सूल है? इसमें मैंने काफी सर्च से 2 बेटियों का नहीं है, खाली सिर्फ उसकी 2 बेटियां हो और उसके मैंने कोई दूसरी शादी भी ना की हुई होगा, तो एक ही शादी हो और 2 बेटियां हो। 2 बेटियां हो तो कैसे यानी फिर उनके भाइयों को मिलेगा बटवारा? अच्छा, आप कह रही हैं वो तकसीम विरासत की कैसी होगी 2 बेटियों में? जी जी जी, मैं तो कल टाइम शॉर्ट था तो ये परसों जी 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 बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। बेटियों का जो हिस्सा उनको मिलना है, जितने भी उनकी डिवीजन आती है बेटियों को वो मिलेंगी, बाकी वही बात है कि भाइयों में या माँ बाप में तकसीम हो जाएगी भैया की। चलें जी, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।